अजहर का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास हो चुका था और अब वो एक काबिल पुलिस ऑफिसर बन चुका था। आज वो अपने कांस्टेबल के साथ बाजार में राउंड पर निकला था जब इसे कुछ लड़के एक लड़की को घेरे नजर आए। सामने मंजर देखते ही इसके माथे पर अनगिनत बल पड़े। वो जीप से उतरकर इनके पास गया जहां वो लड़के हाथ में लड़की की मेडिसिन लिए इसे एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे, जबकि लड़की अपनी मेडिसिन के लिए फरियाद कर रही थी। अजहर ने एक पल को लड़की की तरफ देखा। एक सरसरी सी निगाह कब गहरी नजरों में बदली पता ही ना चला। बड़ी बड़ी नीम बास आंखें, काजल की लबरेज, होंठों पर नकाब का पहरा, आंखों में शबनम की मांद मोती चमक रहे थे। इसकी सियाह गूर आंखें अजहर का दिल धड़का गई थी, मगर इसने अपने दिल को डांटा जहां सिर्फ रामीन बसती थी। मगर इस पर वो पोश लड़की को देखे अजहर के दिल में ये ख्याल जरूर जागा था कि हर लड़की को इस तरह होना चाहिए, जो अपने आप को ढक कर तमाम नामहरमों की नज़र से बचा कर रखे। मगर इन जंगली भेड़ियों का क्या, जो एक कमजोर लड़की के पर्दे का भी ख्याल नहीं रख रहे थे। अजहर की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। इसने आओ देखा न ताओ एक बुरी अफ्ताद की तरह इन पर टूट पड़ा और इन्हें दंग कर रख दिया। सामने खड़ी लड़की इसकी जुनूनियत देखकर डर के मारे कांपने लगी। इस लड़की पर नजर पड़ी तो वो हवासों में आया और इन्हें लग रसीद करता अपने कांस्टेबल को इन्हें ले जाने का कहा। नीचे से तमाम भरी अद्वियात इकट्ठी करके इस लड़की को पकड़ाई। इस लड़की ने कपकपाती आवाज में नम आंखों से इसका शुक्रिया अदा किया। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। लड़की का इस पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होता। वो जो इनकार करने लगी थी, इसकी वर्दी देखकर कुछ पल सोचा और इसके साथ चल दी। 2 गलियों बाद इसका घर आ चुका था। जब वो अंदर जाने लगी तो इसने फिर शुक्रिया कहा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। ये कार्ड रखिए, कभी कोई मुसीबत पेश आए तो फौरन इत्तला कीजिएगा। इस लड़की ने वो कार्ड थाम लिया। वो जाने के लिए पलटा, मगर फिर कुछ सोच कर पलटा और इसका नाम पूछ लिया, जबकि वो हुनको की तरह इसका मुंह तक रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, घर में पीछे से कोई पुकारा, अरे मौलानी कहाँ रह गई थी, तू कब से तेरा इंतजार कर रही थी। झंझलाई आवाज पर इसने फटाफट हड़बड़ा कर गेट बंद की। मौलानी, इसने धीरे से इसका लक़ब दोहराया और मुस्कुरा दिया। एशमल को वापसी पर देर हो चुकी थी, जबकि वापसी पर वो अपनी मौलानी से भी मिलकर आई थी। चाचा जल्दी चलिए, इसने अपने ड्राइवर को कहा जब गाड़ी कुछ आवाज से रुक गई। क्या हुआ चाचा? इसने परेशानी से पूछा। बेटा लगता है इंजन गर्म हो गया।
میں پانی کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور سیال کو کال ملانے لگی، جو کب سے اپنا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی بولی، جب ایک چیخ نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے ڈر کر سوچا۔ وہ گاڑی سے ڈرتے ہوئے باہر نکلی اور اس گلی میں گئی جہاں کوئی چیخ کر مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ وہ منہ میں جلتو جلالتو کا ورد کرتے آگے بڑھی اور اس سمت آئی۔ آگے کا منظر دیکھ کر خوف اس کی نس نس میں سرایت کرنے لگا۔ جہاں ایک آدمی کٹی ٹانگ اور ہاتھ لیے اپنے سامنے کھڑے شخص سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر سامنے کھڑا بے حس ظالم جلاد اس کی بات پر کان دھڑے بغیر اس کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ چکا تھا۔ ایشمل کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ آنسو اور ڈر ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے۔ کبھی اپنا سلیئر، بہت بڑی غلطی کر دی تو نے میرے ہاتھ لگ کر شکار ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ سنائے میں اس جلاد صفت شخص کی صفاقی بری آواز گونجی۔ ایشمل کے کان سلیئر لفظ پر کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ تھا وہ شخص جو سب کا بے رحمی سے قتل کرتا آیا تھا۔ بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی کے پاس بھاگی۔ اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز آئی۔ ایشمل کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے جنگل کے راستے پر آ پہنچی تھی۔ بس دل میں دعا تھی کہ کسی طرح بچ کر نکل جائے۔ وہ بھاگ رہی تھی اندھا دھند، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔ چپل تو کہیں پیچھے گر گئی تھی۔ پتھریلے راستے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اور کئی نوکیلے پتھر اس کے پیروں میں گھس کر اس کے پاؤں لہو لہان کر چکے تھے۔ کئی دفعہ ٹھوکروں کی وجہ سے اس کے بازوؤں، کوہنیاں اور ہتھیلیاں چھل چکی تھی۔ پکڑو سالی کو، بھاگ نہ پائے۔ پیچھے سے کرائے کے گنڈوں کے پیروں کی آواز اور واہیات آوازیں سن کر اس کے پیروں میں اور تیزی آ گئی۔ اس کے پاس سر ڈھکنے کے لیے نہ دوپٹہ تھا، تن ڈھکنے کے لیے چادر۔ آج اسے دوپٹے کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ وہ خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ اس نے راہ بدلنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آگے دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہوئے، کیونکہ آگے گہری ڈھلوان تھی، بہت گہری۔ اب کہاں جائے گی؟ بلبل، آج تو تیرا کریا کرم ہم اپنے ہاتھوں کریں گے۔ ان سب کے منہ سے ہواسی ٹپک رہی تھی۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا اور دل میں پختہ ارادہ لیے ہوئے کود پڑی۔ اس نے اپنی عزت کو بچانا ضروری سمجھا تھا۔ اب اتنی آگے جا کر وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ ایشمل کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کمرے میں پایا۔ بیٹا کیا ہوا؟ بیٹا کیا ہوا تھا؟ ڈرائیور نے بتایا تم گاڑی کے پاس بے ہوش ملی تھی۔ ایشمل کی ماں نے بے چینی سے پوچھا، اور وہ تو گم سم تھی، جیسے بولنا ہی بھول گئی ہو۔ الفاظ تو جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ اس کی ماں نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تنہا چھوڑ دیا اور سوالات کل پر چھوڑ دیے۔ ایشمل ٹکاٹک چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ اس کی یادداشت کھو جائے، یا وہ سب جھوٹ ہو جو کچھ دیر پہلے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس کے کانوں میں مولانی کی آواز گونجی، ایشمل، نامحرم کی محبت کڑے امتحان لیتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس میں بندہ جھلس جاتا ہے۔ ایشمل کو آج اس کی باتیں
1000% درست لگی تھی۔ نور العین اللہ کا نام لیتے اونچی ڈھلوان سے کود چکی تھی۔ پیچھے کرائے کے گنڈے بھاگے آئے مگر اتنی گہری ڈھلوان میں اس کی چیخوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ لگتا ہے مر گئی، ایک نے گوہر افشانی کی۔ ظاہر ہے جہاں گرمی ہے وہاں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ دوسرے نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ سالی چیز مست تھی، تیسرے نے خباثت سے کہا۔ تو سارے ہنس پڑے اور اپنے مالک کو ان کی بیسٹی کے مرنے کی اطلاع دینے کے لیے نکل پڑے۔ سیال کی نظریں یونی کے مین گیٹ پر ہی اٹکی تھیں جب اسے ایشمل اندر آتی دکھی۔ سرخ آنکھیں، متنم چہرہ، سرخ ہونٹ، وہ کسی حال سے بھی اچھی حالت میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیال کے پاس سے آگے گزرتی وہ اس کے راستے میں آیا۔ ایشمل نے نظر اٹھانا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ دوسری طرف سے گزرنے لگی تو سیال نے اس کے ہاتھ میں گرفت سخت کی اور گھسیٹتے ہوئے یونی کی بیک گراؤنڈ میں لے آیا۔ تم تو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی نا، تو پھر یہ گریز کیوں؟ سیال نے طنزیہ لہجے میں پوچھا جبکہ وہ پھپک پھپک کر رو دی۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ میری محبت ایک قاتل ہے، ایک خونی ہے، اس نے کرب سے آنکھیں مینچتے کہا۔ ویری ویل سائڈ۔ تو محبت ختم؟ یہاں تک ہی تھی تمہاری سو کولڈ محبت؟ اس نے سرد آنکھوں سے اسے گھورتے کہا۔ تو ایشمل نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر مقابل کی آنکھوں میں گاڑی۔ محبت تو کب کی ختم ہو گئی، ایشمل نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ تو سیال کی دل کی دھڑکن سست ہوئی۔ اب تو فقط عشق باقی ہے جو میری رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے۔ ایشمل کی پوری بات پر سیال کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کیا اسے کوئی اس حد تک بھی چاہ سکتا تھا؟ تو کیا کر سکتی ہو تم میرے لیے؟ اس نے پتھریلے لہجے میں کہا۔ ایشمل نے اس بے مہر کو دیکھا جو شفاف لہجے میں اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیال کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر گویا ہوئی۔ سیال پلیز تم یہ سب چھوڑ دو، ہم کہیں دور چلیں گے جہاں یہ سب نہ ہو۔ اس نے سیال کو قائل کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ صاف کہو تم مجھے چاہتی ہی نہیں، اگر چاہتی تو مجھے میری خامیوں سمیت اپناتی۔ اس نے اسے جھٹکا دیا تو وہ زمین پر گری۔ آئندہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شفاقی کی حد پار کرتے ہوئے اس کے جسم سے جان کھینچ گیا۔ وہ مسکرایا۔ وہ جانتا تھا ایشمل اس سے دور نہیں جا پائے گی، وہ اس کے پاس ہی آئے گی کیونکہ وہ اسے پوری طرح گھیر چکا تھا۔ پیچھے وہ خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ ایشمل اس وقت مولانی کے سامنے تھی اور سیال کی ساری حقیقت جان کر وہ سخت صدمے میں تھی۔ آپ اب بھی اس سے پیار کرتی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ قاتل ہے ایک اور آپ اس سے دل لگا بیٹھی ہیں۔ اف خدایا، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ تم نہیں سمجھ سکتی میں کن خردار کی مسافر بن چکی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اسے ایشمل کا برا حلیہ دیکھ کر سالار عرف سلایر سے نفرت ہوئی۔ کیسا شخص تھا وہ جو گناہ کر کے بھی دھڑلے سے بھی کھلے عام گھوم رہا تھا؟ اور حد تو یہ تھی کہ آنکھیں بھی اپنی نام کی محبت کو دکھا رہا تھا۔ اگر ایشمل اس کے لیے اہم نہ ہوتی تو وہ اس شخص کی عقل ٹھکانے لگا دیتی جس شخص نے اس کی عزیز جان آپی کو یوں رول کر رکھ دیا تھا۔ اور ستم تو یہ تھا کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ڈھلوان سے گرتی ہوئی سڑک پر آن پہنچی تھی۔
وہ لہو لہان ہوتے وجود کے ساتھ بامشکل اٹھی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے ان بھیڑیوں سے بچا لیا تھا۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہ تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی آ کر اس سے ٹکرائی اور وہ جھٹکے سے دور جا گری۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک نوجوان کو اپنے پر جھکتے پایا۔ اس کے دل نے شدت سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کی۔ اگلے دن جب ایشمل یونی پہنچی تو سیال کے ساتھ ایک لڑکی کو چپکے دیکھا جو واہیات لباس میں اس کے بے حد نزدیک جھکے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ ایشمل کے دل میں ایک دم درد اٹھا۔ کیا وہ کسی کو یوں اس کے ساتھ دیکھ سکتی تھی؟ دل نے بے ساختہ نفی کی تھی اور وہ تیزی سے سیال کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سیال کو نہیں چھوڑے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ برائی کا ساتھ دینا بھی ایک گناہ ہے جس کی سزا لازم ہے۔ دوسری طرف سیال اسے اپنی طرف دیکھ مسکرایا تھا، شاطر مسکراہٹ۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ نور العین نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ایک وسیع کمرے میں پایا۔ اس نے چاروں طرف اپنی آنکھیں گھما کر دیکھیں اور حواس لوٹتے ہی اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کیا وہ پھر کسی غلط ہاتھوں میں لگ گئی تھی؟ اس سوچ نے اس کے جسم سے جان نکال دی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر بھاگتی، ایشمل کی والدہ شاہدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ وہ حیرت سے انہیں ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا، تم اٹھ کیوں گئی؟ ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ پریشانی سے آگے آئیں اور اسے بیڈ پر دوبارہ لٹایا۔ وہ تو شکر ہے کہ تم دراب کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اور ہوتا تو پھر؟ بیٹا، تم اتنی رات کو گھر سے کیوں نکلی؟ سب خیریت تو تھی نا؟ انہیں فکر لاحق تھی، جس کے جواب میں اس نے روندی آواز سے اپنے اوپر گزری ساری آبیتی سنا دی، جسے سن کر شاہدہ بیگم کا دل بھی دکھ سے لبریز ہو گیا۔ فکر نہ کرو میری بچی، اللہ نے جس راہ پر تمہیں لگایا ہے اس راہ کی مشکلیں بھی وہی آسان کرے گا، اور اب سے تم یہیں رہو گی، یہاں سے جانے کا ذکر بھی نہ کرنا۔ ایشمل کو تمہارے آنے کا بھی بتاتی ہوں، وہ سن کر بہت خوش ہوگی۔ انہوں نے آنکھیں پونچھتے ہوئے لگے ہاتھ فیصلہ بھی کر ڈالا۔ اس نے ان کے جاتے ہی سکون سے آنکھیں موند لی۔ اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ ایشمل سیال سے زیادہ دیر دور نہیں رہ پائی تھی اور اس بات کا سیال نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب وہ زیادہ تر سیال کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی، لیکن لگے ہاتھ وہ اسے سمجھاتی بھی رہتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ زیادہ تر وقت ایشمل کے ساتھ گزارنے لگا تھا اور دل سے یہ مان چکا تھا کہ اب وہ ایشمل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب وہ قریب ہوتی تو وہ اسے سنتا، لیکن جب وہ دور ہوتی تو پہروں اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ایشمل نے جلد ہی اس کی زندگی میں ایک اہم جگہ حاصل کر لی تھی، جہاں تک اس نے کسی کو پہنچنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب بھی وہ یونی کی بیک گراؤنڈ میں اس کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ دل کا ٹوٹنا تو بہت الگ بات ہے، پر روح؟ آپ کے اندر چوٹ لگے تو بچتا کچھ نہیں ہے۔ روح کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جسم میں جان ہونا کیا ہے؟ جسم میں جان اصل میں آپ کے اندر روح کا ہونا ہے، ایک پاک صاف روح کا ہونا۔ خاص لوگوں کو جیسے اچھی چیزیں پسند ہوتی ہیں، ویسے ہی روح کے معاملات ہوتے ہیں۔ انسان کی روح جتنی پاک صاف ہوگی، وہ خود بھی اتنا ہی پاک صاف ہوگا۔ وہ بڑے اطمینان سے ایشمل کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا دل سکون محسوس کر رہا تھا۔
सारी बातें महज समझने की हैं। जो समझ जाता है वो पा लेता है, और जो समझ कर भी अनजान बनता है वो कभी कुछ हासिल कर ही नहीं सकता। जिसने अपने रब को नहीं पहचाना वो किसी और को क्या पहचानेगा। कैसे रब को तलाश करेगा जब इसे असल का मतलब ही नहीं मालूम होगा। जिस तरह आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल दिल और दिमाग करते हैं, ठीक इसी तरह इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर आपका ज़मीर है। अगर आप अपने ज़मीर अपने अंदर को ही मार देंगे तो कुछ महसूस नहीं कर सकेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको खड़े होते जाएंगे, आपकी जड़ें कमज़ोर होती जाएंगी, जो आपको दिन ब दिन अंदर से ख़त्म करती जाएंगी। एशमल खामोश हुई तो सियाल को अपनी तरफ सुलगते पाया। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? इसने बालों की लटें अपने कानों के पीछे अड़ेसते हुए कहा। एशमल की चुप होने पर सियाल का तलस्सम टूटा। कैसे कर लेती हो ऐसी बातें? इसने हैरत से पूछा। कैसी बातें? यही जो रूह को सुकून दे। ओह अच्छा, ये तो मेरी मौलानी ने मुझे सिखाई है। वो जब भी पास होती हैं किसी न किसी बात का जिक्र करती रहती हैं, जिससे दिलो दिमाग दोनों पर सुकून हो जाते हैं। कुछ तो बात है तुम्हारी मौलानी में, मिलना पड़ेगा इससे भी। सियाल की बात पर एशमल ने इसके कंधे पर मुक्का रसीद किया। नूरुल ऐन के आने से घर में रौनक छा गई थी। एशमल तो इसे अपने घर में पाकर बहुत खुश थी। हर वक़्त इसके साथ ही पाई जाती, और आजकल तो घर में नूरुल ऐन और दुराब की शादी का जिक्र चल रहा था, जिससे नूरुल ऐन तो शर्माई शर्माई घूमती, जबकि दुराब अक्ताया फिर रहा था। नेकी की थी और ये नेकी तो इसके गले ही पड़ गई थी। अम्मा कितनी दफ़ा कहा है आपसे कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? इसने ताते हुए लहजे में कहा। दुराब, अब तुम जो भी कहो मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह होगा और ये आखिरी फैसला है, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। उन्होंने भी लगे हाथों इसे इमोशनल ब्लैकमेल किया, जिसमें वो कामयाब भी रही थी। वो दाढ़ से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। सियाल किसी की लाश को ठिकाने लगाकर अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, जब इसका गुज़र एक मज़ार से हुआ, जिसकी सीढ़ियों पर एक बाबा काले रंग का चोला पहने बैठा था। सियाल को वो बहुत अजीब लगा। वो अभी इसे ही देख रहा था, जब इस बुजुर्ग ने नज़र उठाई और इसे देख मुस्कुराने लगा। इसने सियाल को इशारा किया, जिस पर वो इसके थोड़ा करीब हुआ। बेफिक्र लगते हो। इस बुजुर्ग की बात पर वो खिलकर हंसा। हाँ हूँ तो फिर इतना गरूर न कर, इस बुजुर्ग ने गहरी आंखों से देखते कहा। मेरे पास दौलत है, शोहरत है, फिर क्यों न करूँ गरूर? जचता भी तो है मुझ पर। इसने तकब्बर से कहा। जो कल मेरा था वो आज तेरा है, जो आज मेरा है वो कल तेरा होगा। इस बुजुर्ग ने इतना कहा और हंसने लगा। इसकी बात सियाल के ऊपर से गुजर गई। अगर वो इस बात पर गौर करता तो पछताओं से बच जाता। पाशा जले पैर की बिल्ली बना घूम रहा था। इसे रह रह कर सियाल पर गुस्सा आ रहा था, जो इसकी बनी बनाई साथ बर्बाद करने के चक्रों में था। वह दिन ब दिन बुरे कामों से दूर होता जा रहा था। पाशा का खौफ लोगों के दिलों से मिटने लगा था, और यही चीज़ इसके गुस्से का बायस बन रही थी। राजू, पता लगाओ
سیال آج کل کن چکروں میں ہے؟ وجہ ڈھونڈو مجھے۔ گالی، وہ وجہ چاہیے، چاہے اس کے لیے کسی کو زمین میں کیوں نہ گاڑنا پڑے۔ دادو بھائی آج کل ایک ایشمل نامی لڑکی کے چکروں میں ہے جو دن بدن سے اپنے دھندے سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے زیادہ دیر کچھ نہ کیا تو وہ ہمارا دھندا ٹھپ کروا دے گی۔ گاڑیاں نکالو، پاشا سرد آواز میں دھاڑا۔ ایک کے بعد ایک گاڑیاں جھٹکے سے نکلیں۔ ان کا رخ سیال اور ایشمل کی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ پاشا نے یونیورسٹی سے سیال کو اٹھا لیا اور اسے اپنے اڈے پر لے آیا۔ برخوردار، آج کل کن چکروں میں ہو؟ جو بھی چکر ہے بہتر ہے یہی ختم کر دو۔ اگر میں ختم کرنے پر آیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ اس کے انداز میں وارننگ سی تھی، جیسے سیال بخوبی جانتا تھا